يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى. اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہو اور اس مشن کے کچھ لوگ مخالف ہوں تو وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ وہ اچھے نہیں رہیں گے. ضرور بالضرور ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جو انجام ابو لہب کا ہوا ہے. اور یہ انجام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کے اندر ذکر فرمایا. کیا انجام ہوا ابو لہب کا؟ ابو لہب کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی، اس کی بیوی بھی بھاگ گئی اور اس کے بچوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور اسی حالت میں کتے کی موت وہ مرتا رہا. اور مرنے کے بعد بھی گھر کے اندر 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، بدبو اٹھ گئی اس لاش کے اندر. اور یہ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے بیٹوں نے کرائے کے ٹٹو بلا کر کے ان سے وہ لاش کو اٹھوا کر کے ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور اس گڑھے کے اوپر پھر پتھر پھینک دیے گئے. اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب ابو لہب کو دوزخ کی آگ کے اندر بھی جو ہے ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی شعلوں کے اندر اس کو جلایا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی بھی ایسی ہی تھی جو اپنے کندھوں کے اوپر لکڑیاں اٹھا کر کے چلتی تھی. اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے کرام نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کی بیوی کیا کام کرتی تھی، راتوں کے اندر کانٹوں دار جھاڑیاں کاٹ کر کے لاتی تھی، اور صبح میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے اوپر وہ جھاڑیوں والے ٹہنیاں اور وہ خاددار وہ کانٹوں والی ٹہنیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے اوپر ڈال دیا کرتی. مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلیں اور اپنے مشن کو عام نہ کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام نہ کریں، اچھا کام دنیا کے اندر نہ کریں. اس کا یہ مقصد تھا. اس نے یہ نہیں سوچا میں عورت کی ذات ہوں. اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی ایسی ہی مخالفت کرتی تھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے ایک صورت نازل فرمائی ہے اور اس میں بیوی کا بھی ام جمیل کا بھی ذکر ہے، تو یہ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر تھے اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ابو لہب کی بیوی آئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام جمیل آئی ہے اور یہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گی، کچھ نہ کچھ گالی گلوچ کرے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو نظر نہیں آؤں گا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حرم شریف کے اندر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آئے. یہ معجزہ تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو بکر نظر آئے، ابو بکر کو بھی برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ وہ آپ کا دوست جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میرے تعلق سے اس انداز سے آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا. اور یہ بالکل سچ ہے، ابو بکر نے بالکل سچ فرمایا، کیونکہ ابو بکر تو صدیق ہیں. سچ اس وجہ سے فرمایا کہ ام جمیل کے تعلق سے اور ابو لہب کی بیوی کے تعلق سے اللہ نے برا بھلا کہا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اس کی حالت بھی ایسی ہوئی.
قرآن شریف میں یہ مکمل صورت اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور جو لوگ ظلم کو روا رکھتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کا برا حشر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اچھے انداز سے جی کر کے نہیں جاتے، بلکہ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کا حشر بہت برا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بچائے، برا نہ سوچے کسی کا، کسی انسان کا ہمارے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ یہ انسان برا ہو جائے اور یہ انسان خراب ہو جائے اور اس کے اوپر ہم اس وجہ سے ظلم کریں کہ اس کا مال برباد ہو جائے یا یہ اپنے مشن کے اندر ناکامیاب ہو جائے۔ یہ اس انداز کی سوچ جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ ہم سب کو سورہ لیل سے سبق حاصل کرنا ہے۔ قرآن شریف میں 30ویں پارے کے اندر یہ صورت موجود ہے۔ اگر کسی کو اٹھا کر کے اس کو دیکھنی ہو، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنی ہو تو الحمدللہ قرآن شریف موجود ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہے، ہر زبان کے اندر ترجمہ موجود ہے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے اور جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے وہ دنیا کے اندر کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیسا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جبر و استبداد سے بچائے، ظلم کرنے سے بچائے اور ساتھ دینے والی نیت، ایک دوسرے کی ہمدردی کی نیت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مردم شماری ہو رہی ہے، NCR کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تیار رکھیں، یعنی الیکشن ID بھی اگر کسی کے پاس نہ ہو وہ بنوائیں، پاسپورٹ بنوا کر کے رکھیں، اسی طریقے سے آدھار بنوا کر کے رکھیں۔ خوف کھانے کی یا اسی طریقے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو ہے یہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اس لیے سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس وقت الیکشن ID کارڈ بن رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور الیکشن کارڈ جو ہے بنوا کر کے رکھیں اور دیگر جو آئیڈیا ہیں وہ بھی جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے وہ بھی بنوا کر کے رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔